بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم كما هو أهل. میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی. بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، 18,000 کہنے کے ہے، لیکن اللہ کی مخلوق لامحدود ہے جن کو کوئی گن نہیں سکتا. تو تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، اشرف کا لقب دیا، اور انسان بنا کر بھی اللہ نے ہم پر ایمان دے کر بہت بڑا احسان کیا. ورنہ جن کے پاس میں ایمان نہیں ہے ان کے متعلق اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، مفہوم جس کا کہ یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کو مٹی ہونا ہے. جتنے جانور ہیں، اگر کوئی جانور کسی کے گھر میں کا کچھ کھا لے، کسی کو مار دے، تو جانوروں پہ نہ کیس ہوں گی، نہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا جائے گا. وہ مر کر مٹی ہونا ہے. تو جتنے بھی غیر ایمان والے لوگ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، کل آخرت میں جب یہ جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ پر افسوس کریں گے، کاش ہم ان جانوروں کی طرح مٹی ہو گئے. کیونکہ دہکتی ہوئی آگ ان کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں اب جانا ہے. میرے دوستو، مجھے آپ کو ایک زندگی ملی ہے 50-60 سال کی. اب یہ ہم کہتے ہیں 50-60 سال کی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی ملی ہے. یہاں کا بچپن ختم ہو سکتا ہے، جوانی بھی ختم ہو سکتی ہے، بڑھاپا بھی ختم ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم اگر بچپن سے منتقل ہو کر جوانی کے اندر چلے گئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچپن میں لوٹا نہیں سکتی. کوئی اگر بچپن ہی سے جوان ہو گیا، کوئی سائنس کتنا ہی ترقی کر لے، وہ پھر سے اس کو بچہ نہیں بنا سکتے. کوئی جوان بوڑھا ہو گیا تو دنیا کی کوئی دوائی اس کو پھر سے جوان نہیں کر سکتی. یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اسی لیے جب روزانہ سورج نکلتا ہے، سورج کے ساتھ میں 2 فرشتے نکلتے ہیں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھ اور نیکی میں آگے بڑھ. یہ سورج تیری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں نکلے گا. اب آج کا جو سورج تھا، یہ 1 دسمبر 2023، یہ دن ہماری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن اس دن میں جو کیے ہیں وہ باقی ہے. اس دن کی نیکی وہ بھی باقی ہے، اس دن کا گناہ وہ بھی باقی ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نیکی اسی لیے مت چھوڑ کہ تجھے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ختم ہو جائیں گی، اس کا اجر باقی رہے گا. اور کوئی گناہ اسی لیے مت کر کہ اس میں تجھے لذت ملتی ہے، اس کی لذت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ نے مجھے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، خاتمہ ہونے والا ہے، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے. کوئی غیر ایمان والے سے بھی اگر پوچھے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، وہ بھی یہی بولیں گا کہ بھائی مرنا ہے. لیکن میرے دوستو، میرا آپ کا ذہن، مسلمان کا ذہن، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیج کر وہ بنایا ہے کہ تم کو مر کر ایک آخرت کی زندگی کے اندر جانا ہے. اس آخرت کے دن کے اندر تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اس آخرت کے دن کے اندر تمہارا حساب ہونے والا ہے. اس حساب کے لیے مجھے آپ کو تیاری کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. وہاں پہ جو ترازو قائم کیا جائے گا، وہ ترازو میرے دوستو حسب نسب نہیں تولے گا. وہاں کا ترازو
کوئی ڈگری کو نہیں تولے گا، وہاں کا ترازو کوئی طاقت کو نہیں تولے گا، وہاں کا ترازو سچ کو تولے گا، جھوٹ کو تولے گا، حیا کو تولے گا، بے حیائی کو تولے گا۔ میرے دوستو، وہ ترازو میں اگر ہمارا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو دیکھ دہکتی ہوئی جہنم میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ روزانہ جو سورج ہے نا، سائنس کے مطابق 1 سیکنڈ میں اتنی آگ پھینکتا ہے کہ 50,000 ہائیڈروجن بم اگر ایک ساتھ پھٹے، ان میں جتنی آگ پیدا ہوتی ہے، اس آگ سے حرارت جو پیدا ہوتی ہے، سورج 1 سیکنڈ میں وہ کروڑوں سال سے وہ آگ پھینک رہا ہے۔ اور یہ سورج ہمارے سے 12,60,000 گنا بڑا ہے، ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے۔ اتنا دور رہنے کے بعد بھی یہ دھوپکالی میں اے سی لگانے پر مجبور کر دیتا، کولر لگانے پر مجبور کر دیتا، رومال لپیٹنے پر مجبور کر دیتا، ٹھنڈا پانی پینے پر مجبور کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تپش بڑھ گئی ہے۔ تو یہ 9,30,00,000 میل دور ہے، تو اتنی گرمی دے رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ میرے آپ کے نبی نے بشارت سنا کر گئے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر آئے گا، 1 میل کے فاصلے پر۔ ہم اس دنیا کے اندر گھر بنا رہے ہیں، کسی نے سلیب کا بنایا، کسی نے ٹین کا بنایا، کسی نے چھپر کا بنایا، کہ دنیا کی بارش سے، دنیا کے دھوپ سے ہم بچ جائے۔ اس دن جب سورج اتنا قریب آئے گا، اس دن سایہ نہیں چاہیے۔ اس دن تو میرے آپ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، مفہوم جس کا کہ سارے ننگے بدن رہیں گے، کوئی چپل نہیں، کوئی جوتا نہیں، کوئی سایہ نہیں، صرف ایک سایہ رہے گا، عرش کا۔ لیکن اس عرش کے سائے کے اندر رہنے والا کون ہے؟ جو ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہو، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ ڈھالنے والا ہو، اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگانے والا ہو، اپنے جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہو، اپنے اعمال کو بنانے والا ہو، اپنی نمازوں کو سدھارنے والا ہو، جو یہ تیاری میں لگے گا، میرے دوستو، آخرت کا سایہ اس کے لیے ہوگا۔ یہاں پہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرضی کا لباس، میرے مرضی کا دھندا، میرا مرضی کا کاروبار، میرے مرضی کا دیکھنا، میرے مرضی کا سننا۔ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا وہ ہولناک آخرت کو دیکھے گا۔ میرے دوستو، مجھے آپ کو اللہ رسول کے تابع ہونا ہے، اور تابع کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی جانور نہیں ہے کہ گلے میں اگر پٹا ڈال دو تو یہ تابع ہو جائے گا۔ انسان تابع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ذہن نہ بنے۔ اور ذہن، میرے دوستو، میرا آپ کا اور پورے کے پورے دنیا کا اکثریت طبقہ یہ دنیا کا ذہن رکھنے والا ہے کہ کیسے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، کیسے یہاں کا مجھے عہدہ مل جائے، کیسے یہاں پر میں خوبصورت بن جاؤں، کیسے یہاں پر میں طاقت والا بن جاؤں، اور کیسے یہاں پر میرے پیچھے لوگ چلنے والے بن جائیں۔ بس دن رات یہی دوڑ لگی۔ اسکول کالج والوں سے، الیکشن والوں سے، ہر ایک سے پوچھو کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی کہ بس اپنا گھر بن جائے، اپنا پلاٹ آ جائے، اپنے پیچھے لوگ آ جائے، اپنے ایک بول پر سارے کے سارے لبیک کہنے والے بن جائے۔ تو میرے دوستو، یہ سب دنیا کے ذہن رکھنے والے ہیں۔ یہ دنیا کا ذہن رکھنے والا کبھی اللہ اس کے رسول کا تابع نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ رسول کے تابع نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت ہے، آخرت، اور آخرت اس کی دردناک ہوگی۔ اس لیے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو محنتیں کرائی، وہ محنتیں ایمان کی تھی، اور ایمان کی محنتیں کوئی 3 دن کی نہیں ہے، 40 دن کی یا 4 مہینے کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھنے کی مدت کو علماء نے لکھا ہے 13 سال۔ 13 سال کی مدت لکھا ہے ایمان سیکھنے کی، اور 13 سال کے بعد میں جب ایمان سیکھ گئے تو میرے دوستو، پھر کسی صحابی نے اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں کی، پھر کسی صحابی نے اپنے باغ کو سنوارنے کی فکر نہیں کی، کسی صحابی نے اپنے بیوی بچوں کو وقت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک مقصد سامنے نظر آ رہا تھا کہ ساری کے ساری انسانیت یہ اللہ کو ماننے والی بن جائے، ساری کے ساری انسانیت یہ جہنم کی آگ سے بچنے والی بن جائے، ساری کے ساری انسانیت یہ جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ یہ مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے تھا۔ تو میرے دوستو، 4 بیٹے ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے،
اکیلی عورت ہے لیکن اپنے بچوں کا ذہن بنا رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہے, اندھا باپ گھر کے اندر موجود ہے, لیکن اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ میں نکل رہے ہیں, اور نکل رہے ہیں پورے گھر کا سامان لے کر. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے. باپ کہنے لگا, دادا کہنے لگا, بیٹا اسماء ابو بکر کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے گیا یا نہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے چند پتھر اٹھائے, مٹکے کے اندر ڈالا, اس پہ کپڑا جھانکا, دادا کے پاس لے کر گئے, اور دادا کے پاس لے کر جانے کے بعد کہا کہ دادا ابا بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. حضرت اسماء کہتی ہے مفہوم جس کا کہ قسم خدائے پاک کی گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. آج اشکال ہوتا ہے کہ کہاں پر لکھے ہوا ہے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر جانا, کہاں پر لکھے ہوا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا. جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر پڑھتے نہیں, اور جو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانی لوکمت سماچار میں آئیں گی, اردو ٹائمز میں آئیں گی. حیات الصحابہ پڑھ کے دیکھو کیسی کیسی قربانیاں صحابہ نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دی. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نکاح ہوا ہے, ایک رات کی دلہن ہے, مسلمانوں کی شکست کی آواز کانوں میں پڑی, غسل کر رہے تھے, تاب نہیں لا سکے, برداشت نہیں کر سکے کہ مسلمان ہار رہے ہیں, مسلمان ہار رہے ہیں. میرے دوستو اسی وقت غسل چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. بیوی نے آواز دی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے, اللہ کے دین کو ضرورت ہے. کہا کہ میرا حق. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے تجھے سکھایا حق کہنا, آج اس دین کو ضرورت ہے. ایک رات کی بیوی میرے دوستو, ایک رات کی بیوی چھوڑنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے آسان ہوا ہے. ابو بصیر رضی اللہ عنہ 8 سال کے بچے ہیں. ان کے والد مدینہ کے مسجد کے اندر گئے, مسجد نبوی میں اعلان ہوا اللہ کے راستے میں جانے کا, اور اللہ کے راستے میں جانے کا جب اعلان ہوا ابو بصیر کے والد رونے لگے. ماں کا انتقال ہو گیا, بچہ 8 سال کا ہے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, تو گھر پر آ کر رونے لگے. دل کے اندر جذبہ تو ہے نکلنے کا, لیکن بچے کی فکر ستائی جا رہی ہے کہ اس کو کس کے بھروسے چھوڑ کے جاؤ. 8 سال کا بچہ باپ سے کہنے لگا, ابا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بیٹا اللہ کے دین کا تقاضا ہے, اللہ کے دین کو ضرورت ہے, تیری فکر ستائی جا رہی ہے, تجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جاؤ. میرے دوستو جب نکلنے کا ماحول بنتا ہے تو بچے بھی اس کے اثر لے لیتے ہیں. 8 سال کا بچہ ابو بصیر کہنے لگا, ابا مجھے تم مدینے کے بچوں کے حوالے کر کے چلے جاؤ, میں مدینہ کے بچوں کے ساتھ میں رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گا, آپ اللہ کے دین کا تقاضا پورا کرو, آپ اللہ کے دین کا تقاضا پورا کرو. بچے نے ہمت دے کے باپ کو روانہ کیا ہے. جب باپ روانہ ہوا بچے کی ہمت پر, جب وہ قافلہ آنے کی خبر بچے کے کانوں پہ پڑی کہ جو قافلہ روانہ ہوا تھا وہ واپس آ رہا ہے, مدینے کے اوپر ٹیلے پر چڑھ کر انتظار میں لگ گیا کہ میرا باپ آ رہا ہے. پہلا قافلہ گزرا نظر نہیں آئے, دوسرا قافلہ گزرا نظر نہیں آئے, آخر کے قافلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ میرا باپ نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا, لیکن 8 سال کے بچے کو کیا جواب دو کہ تیرا باپ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. ابو بصیر رضی اللہ عنہ چہرے کے سامنے آئے, پھر کہنے لگے, یا رسول اللہ میرا باپ نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے پھر سے چہرہ پھیر دیا. تیسری مرتبہ جب ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ نظر نہیں آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو گود میں اٹھا لیا اور کہا, ابو بصیر کیا یہ تو پسند کرتا ہے کہ محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو؟ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس جملے پہ سمجھ گئے کہ میرا باپ اب مجھے دوبارہ کبھی نہیں دکھے گا. کہنے لگے, یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں. میرے دوستو یہ تھی بچوں کی قربانی, یہ تھی بوڑھوں کی قربانی, یہ تھی عورتوں کی قربانی کہ آج میں آپ مسجد میں نظر آ رہے ہیں.
قسم خدا پاک کی، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ اگر یہ جملہ اٹھاتا کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہونے کے بعد ہم نکلیں گے، ہمارا دھندا ختم ہونے کے بعد ہم نکلیں گے، ہمارا سیزن ختم ہونے کے بعد ہم نکلیں گے، ہماری کھیتیوں کا مال جب گھر پہ آ جائے گا تب ہم نکلیں گے، تو قسم خدا پاک کی آج ہم مندر میں گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانی تھی، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے یہ عزم کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور اللہ کے دین کو بلند کریں گے، یا تو ہماری قبریں بنیں گی یا اللہ کا دین بلند ہوگا۔ سارے دنیا کے اندر پھیلے ہیں میرے دوستو۔ یہ دنیا کے اندر پھیلنے کا مقصد کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس نہیں تھا، یہ دنیا کے اندر پھیلنے کا مقصد کوئی ڈگری حاصل کرنا نہیں تھا، کوئی دھندا قائم کرنا نہیں تھا۔ ایک مقصد صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے ڈالا تھا، اور یہ تھا کہ ساری کی ساری انسانیت اللہ کو ماننے والی بن جائے۔ یہ ساری کی ساری انسانیت جب اللہ کو ماننے والی بنے گی میرے دوستو، تب امن زندگی کے اندر آئے گا۔ آج ہم سکون چاہتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ اگر جوان بیٹے کو باپ اگر اونچی آواز میں بول دے تو وہ جوان بیٹا باپ کو پلٹا کے جواب دے دیتا، ماں کو پلٹا کے جواب دے دیتا۔ کیوں کہ دین زندگی کے اندر نہیں ہے میرے دوستو، تو ماں کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا، باپ کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے مفہوم جس کا کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ قرآن سمجھے ہی نہیں، بہت بڑے طبقے کو تو قرآن ابھی پڑھتے ہی نہیں آتا۔ کتنے ایسے ہیں میرے دوستو کہ نماز سبحان اللہ بول کے پڑھتے ہیں، اتنا اطمینان سے سبحان اللہ، رکوع میں سبحان اللہ، سجدے میں سبحان اللہ، نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کا نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ جو نماز اللہ سے مسائل کو حل کرنے والی تھی، آج وہ نماز ہم کو نہیں آتی۔ اور نماز اگر آتی بھی ہے، چلو بھائی ثنا پڑھنا آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، تو وہ دھیان ہے ہمارے پاس میں جو دھیان صحابہ کے پاس میں تھا۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کا غیر دل کے اندر داخل نہ ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازی کے 5 درجے بتائے ہیں، 5 درجے۔ پہلا درجہ جو 5 پڑھتا اور کبھی 5 چھوڑ دیتا، کبھی 2 پڑھتا، کبھی 3 پڑھتا، فرمایا یہ جہنمی طبقہ ہے۔ 5 پڑھنے والا، 5 چھوڑنے والا، 2 پڑھنے والا، 3 پڑھنے والا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ پہلا طبقہ جہنمی طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ جو 5 پڑھتا ہے لیکن اللہ کے دھیان سے غافل ہو کر پڑھتا ہے۔ ادھر یہاں پر نماز میں کھڑا ہے، بچہ کیا کر رہا، بیوی کیا کر رہی، مہمان کون آیا، ہوٹل میں کیا چل رہا، چائے بنی کیا، سارا خیال دنیا کا۔ تو فرمایا دوسرے طبقے والے سے اللہ حساب کا معاملہ کریں گے کہ کس بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور کس مخلوق کو سوچ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو 40 سال جدا کر دیا تھا۔ جب ملانے کے بعد میں اللہ نے کہا بتاؤ کیوں جدا کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بتائے کیوں کیا؟ کہ جب یوسف چھوٹا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف رونے لگا، اور نماز پڑھتے پڑھتے تیرا توجہ یوسف پر چلا گیا، مجھ سے ہٹ گئی تیری توجہ، مجھے غیرت آئی کہ میرا نبی ہو کر مخلوق کو دیکھے بھی اور مخلوق کو سوچے بھی، جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ان آنکھوں کو بھی چھین لوں گا اور جسے دیکھ رہا ہے اسے بھی چھین لوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا کر دیا، اور اتنا روئے یعقوب علیہ السلام کہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ مخلوق کو سوچنا۔ دوسرے درجے کے ساتھ میں اللہ حساب کا معاملہ کریں گے۔ ابو رحینہ رضی اللہ عنہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے فوراً بعد اللہ کے راستے میں نکلے، کئی مہینوں کے بعد میں واپسی ہوئی، عشاء پڑھ لیے تھے مسجد میں، اب گھر پہ گئے، گھر پہ جانے کے بعد میں بیوی سے کہنے لگے، بیوی بھی انتظار میں کہ بھئی بہت دنوں کے بعد میرا شوہر آ رہا ہے، بیوی سے کہنے لگے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس میں۔ بولے ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اب وہ تو یہی سمجھی کہ قل اللہ احد انا اعطینہ پڑھیں گے اور آ جائیں گے۔ جب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی ابو رحینہ رضی اللہ عنہ نے، اور جب سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ 2 رکعت میں جب سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ابو رحینہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟
کہا کہ میں بھول گیا تھا۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے ایک کمرے میں رہتے ہوئے تو کیسا بھول گیا؟ اگر تو اللہ کے راستے میں ہوتا، وہاں پر ہوتا، اگر بھول جاتا تو کوئی اور بات تھی، ایک کمرے میں رہتے ہوئے تو کیسے بھول گیا؟ تو پورا کے پورا خیال خالق کا۔ تیسرے درجے کا نمازی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو کبھی دھیان جمانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دھیان اس کا بھٹک جاتا ہے، پھر جمانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے، تو فرمایا تیسرے درجے والے کو انعام تو نہیں ملے گا لیکن اللہ درگزر کا معاملہ کر دیں گے، درگزر کا معاملہ کر دیں گے۔ کبھی 3rd ڈویژن والے کو نوکری لگ جاتی۔ چوتھا درجہ جو اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کے اللہ کا غیر دل کے اندر داخل نہ ہو، اللہ کا غیر دل کے اندر داخل نہ ہو۔ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر جو فضائل نماز کے گزرتے ہیں، چوتھے درجے والے کے ساتھ میں اس کی شروعات ہے۔ ابھی وہ نمازی نہیں آیا جس نمازی کا اللہ کو انتظار ہے۔ 5واں درجہ وہ ہے جو اللہ اکبر کہنے کے بعد میں اس کے سامنے جنت کھلے، اس کے سامنے جنت کھلے، اس کے سامنے جہنم کھلے، 5واں درجہ ہے۔ تو ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب میں نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو میرے سامنے جنت ایسی کھلی کہ میں جنت کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی نمازوں پر محنت کر کے 5ویں درجے پر پہنچایا تھا کہ جب اللہ اکبر کہتے تھے تو پھر سامنے جنت کھلتی تھی، جہنم کھلتی تھی۔ آج میرے سامنے، آپ کے سامنے کیا کھلتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں ہم کون سے درجے کے اندر ہیں؟ پہلے درجے کے اندر، دوسرے کے اندر، تیسرے کے اندر، چوتھے کے اندر یا 5ویں کے اندر؟ یہ اپنا دل خود جواب دے گا کہ ہم کون سے درجے کے اندر ہیں۔ میرے دوستو، ہم کو وہ نماز بنانا ہے، وہ نماز بنانا ہے جس نماز سے مسائل حل ہو جاتے۔ اور میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب نماز کو تحفہ ملا نا تو سارا کے سارا مجمع صحابہ کا اچھلنے لگا۔ کیوں اچھلا؟ کہ اب ہم کو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اب ہم کو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ میرے دوستو، ایک صحابی نے نماز پڑھی اور چلے گئے، اللہ کے نبی موجود تھے، دوسرے صحابہ بھی موجود تھے۔ دوسرے صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا مفہوم جس کا کہ جانتے ہو یہ کیا مانگ کر گئے ہیں؟ صحابہ کا جو مجمع تھا، وہ صحابہ کا مجمع کہنے لگا اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ اللہ کے نبی نے اس مجمع سے کہا کہ ان کے گھر کا نمک ختم ہو گیا ہے، یہ نماز پڑھ کر اپنے گھر کے لیے نمک مانگ کر گئے ہیں۔ میرے آپ کے گھر کا نمک ختم ہو جاتا تو بازو والے کی کرانہ کی دکان نظر آتی ہے، دکان پر سے نمک لا لو۔ ہمارا ذہن اس لائن کا نہیں بنانا میرے دوستوں، کیونکہ ہم دنیا کو بولنے والے ہیں، دنیا کے تذکرے کرنے والے ہیں اور دنیا کی چاہت رکھنے والے ہیں، اس لیے ہمارا ذہن دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آخرت کو بولنے والے تھے، آخرت کو سوچنے والے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذہن پورا کے پورا آخرت کی طرف چلتا تھا۔ ام صاحب رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیا ہے، بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا، تانے دینے لگے لوگ، خاندان والے کہ تو نے ایمان چھوڑی، یہ تو نے ہمارے بتوں کو چھوڑی نا، اس لیے اللہ نے تیرا بچہ، ہمارے بتوں نے تیرا بچہ چھینا۔ نبی پاس میں موجود ہے لیکن نبی سے کوئی اپیل نہیں کی، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان قبول کیا اس لیے میرا بچہ مر گیا ہے، تو اس کو آخرت میں زندہ کرے گا، مجھے تانے سے بچا لے۔ دعا کے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے، کفن پہنایا ہوا بچہ میرے دوستوں جنازے کے اندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی نمازوں کو اس سطح پر پہنچایا تھا کہ بڑے سے بڑے مسئلہ بھی نماز کے ذریعے حل کیا اور چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی نماز کے ذریعے حل کیا۔ آج میرے دوستوں ہمارے سامنے مسائل آتے تو ہم اسباب کی تلاش کرتے ہیں، اسباب کی تلاش اسی لیے کرتے کہ میں نے آپ نے اسبابوں کا یقین دل کے اندر بیٹھا کے رکھا ہے۔ اسبابوں کا یقین دل کے اندر آئے گا میرے دوستوں، زبان کلمہ نہیں پڑھ پائے گی، اس دنیا سے رخصتی ہونا ہے۔ میری آپ کی دنیا کے جتنے جاندار ہیں سب کی اس دنیا سے رخصتی ہونا ہے، سب کو موت آنا ہے، لیکن میرا آپ کا خاتمہ ہوتا کہہ پر وہ اصل ہے۔
مرتے مرتے میرے زبان سے کلمہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ اس لائن کی محنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، وطن کے بے وطن ہوئے۔ میرے دوستوں جب تقاضا آتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے جب تقاضا آتا تھا۔ اور ہمارے سامنے جب تقاضا آتا تو ہم ہمارے کاموں کو آگے رکھتے ہیں کہ میرے بچے کی شادی آ گئی، میرا پیرنا آ گیا، میرے گھر کا سلیپ آ گیا، میرے گھر کی بیسی آ گئی، کتنے عذر میرے دوستوں ہم سامنے کرتے ہیں رکنے کے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجمع نکلنے کے نہیں، وہ سارے کے سارے نکلنے کے جذبے کے ساتھ میں ایک نکلنے کا اور سامنے وہ رکھتا تھا، فلسفہ سامنے رکھتا تھا کہ میں اس وجہ سے نکلوں۔ عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ عنہ، اندھے صحابی، اندھے، اللہ کے راستے میں جماعت نکل رہی ہے، امیر کے پاس میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں چلوں گا۔ کہنے لگے آپ اندھے ہیں، اللہ کے راستے میں جا کے کیا کریں گے؟ لیکن نکلنے کا جذبہ تھا، کہا کہ تم جانتے ہو میں اندھا ہوں، سامنے والے تھوڑی جانتے ہیں میں اندھا ہوں، تم ایک کام کرو، میرے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا دے دینا، ایمان کا جھنڈا دے دینا، تاکہ میں ثابت قدمی کے ساتھ میں کھڑا رہوں، کیونکہ مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دوسری رائے انہوں نے پیش کری کہ مجھے مسلمانوں کے سامان کے سامنے رکھوالی کے لیے کھڑا کر دینا، کیونکہ تم تو اندھے ہو، رکھوالی کیسے کرو گے؟ کہا کہ تم جانتے ہو میں اندھا ہوں، وہ تھوڑی جانتے میں اندھا ہوں، میرے کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر اللہ دہشت پیدا کرے گا کہ ان کے سامان کے پاس نہ جاؤ، کوئی رکھوالی کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ نکلنے کے لیے بہانے تلاش کرتا تھا، ہم رکنے کے لیے بہانے تلاش کرتے۔ میرے دوستو جب رکیں گے تب اس دنیا میں پھنسیں گے، اس لیے نکلنا اتنا ہے میرے دوستو کہ ہمیشہ کا نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کہ جب مرو تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھے، فرشتے لے جانے والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ میرے دوستو سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے، کیوں کہ سعد رضی اللہ عنہ پاس آ رہے ہوں گے۔ تو ایسی موت مانگو اللہ سے کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھے، اللہ کو ہمارا انتظار ہو، فرشتوں کو ہمارا انتظار ہو۔ میرے دوستو ایسی زندگی اللہ کے نام پر قربانی دینے سے بنتی ہے، اللہ کے نام پر جان مال خرچ کرنے سے بنتی ہے، اور ایسی زندگی ایمان سیکھنے سے بنتی ہے۔ میرے دوستو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اجتماع آ رہا ہے ہمارے ضلع کا، 4 مہینے والوں کا، علماء کا، دسمبر کے اندر 23, 24, 25 دسمبر۔ اور یہ اجتماع اس لیے ہوتے کہ یہ مجمع جو دنیا کے اندر اٹکا ہوا ہے، یہ اٹکا ہوا مجمع اللہ کے راستے میں جائے، وہاں پر جان مال کا اپنے قربانی کو دے کر اپنا ایمان سیکھنے کی کوشش کرے، ایسا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے۔ میرے دوستو ہمارے سامنے بار بار تقاضے آتے ہیں، آتے رہیں گے، ان تقاضوں پر میں آپ لبیک کہنے والے بنو، کیونکہ میرے دوستو جب ان تقاضوں پہ ہم لبیک کہنے والے بنیں گے تو میرے دوستو جب موت کا فرشتہ میرے آپ کے گھر پہ دستک دے گا تو ہم لبیک کہنے والے بنیں گے۔ نہیں تو میرے دوستو اگر ایمان نہیں بنا، آخرت کا یقین دل کے اندر نہیں آیا، اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آئی، تو میرے دوستو جب موت کا کھٹکا جب دل پہ اندر پڑتا ہے نا تو گھبراہٹ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی ڈاکٹر دیکھتا ہے، یہ ڈاکٹر، یہ دواخانہ، وہ مریض، کیسے میں بچ جاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ موت کے لیے تڑپتے تھے، کیونکہ معلوم تھا وہاں پر ہمارا استقبال ہونے والا ہے۔ جو آدمی موت کے لیے تیاری کرتا ہے وہ آدمی موت سے نہیں گھبراتا، جس کی تیاری نہیں ہوئی میرے دوستو یہ اندر کی روح گھبراتی ہے، اور روح کی گھبراہٹ سے میرے دوستو اس کا دل گھبراتا ہے، روح کو معلوم ہے اس نے تیاری نہیں کیا، ان کو پھٹکے پڑنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ ان پھٹکوں سے بچ جائے تو ہمارے سامنے جو تقاضا آئے گا ان تقاضوں پہ ہم لبیک کہہ کر اپنے گھر سے 4 مہینے کے افراد اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں گے سر؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سنتیں پڑھ لے سر۔